سوال تحریر فرمایا کہ میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ سنتے ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے، اور میں شاگرد بھی ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بھیا، انسانیت کے لیے سب سے اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں، آپ خود انسان بن جائیں، بس۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے معیشت کے لیے کون سی چیز اپنائی ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، آپ نے ریڑھی لگا لی، آپ پھل بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، دکھ نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو۔ ہمارے اس دور میں کوئی آدمی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے جو بچھو کو ہتھیلی پہ رکھ لے؟ کبھی نہیں رکھتا، پتا ہوتا ہے نا بچھو کی فطرت میں ڈنک مارے گی۔ اب کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں سانپ پال لے، بچے بھی کھیلیں، سانپ بھی کھیلے، اور کمروں میں آتا جاتا رہے، اس لیے کہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سانپ کاٹ لے گا۔ یہ سانپ اور بچھو سے بھی گرے ہوئے کردار کے انسان ہے آج کا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب دوستی ہو جائے، کب دشمنی ہو جائے، کب گالیاں دینے پہ اتر آئے، کب ساری زندگی کے احسانات کو تج دے دے، آگ لگا دے، اور ایسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ دے جسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ انسانوں سے وفا نکل گئی ہے، اولادوں سے وفا نکل گئی ہے، بہن بھائیوں سے وفا نکل گئی ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ وفا نام کی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی وفا بھی ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ گھر جاتے تھے، ماں کے پاؤں چومتے تھے، والد آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، ایک طرف کو ہو جاتے تھے، والد ہاتھ ملا دیتے تھے تو والد کے ہاتھ کو چومتے تھے۔ کہاں ہے وہ تہذیب؟ کہاں گم کر دی وہ ساری روایات؟ کچھ نہیں رہا۔ اس لیے بہت بڑی بات ہے آپ انسان بن جائیں سب سے پہلے، اور انسان کا مطلب کیا؟ آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کان، نہ کچھ نہیں۔ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ فرض کر لیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا خراب ہوں نا، میں جس سے بھی بات کروں گا لڑ پڑوں گا، میں اتنا خراب آدمی ہوں کہ میں اگر سودا خریدنے جاؤں گا تو اس کے سودے میں 10 عیب نکال کے آؤں گا، میں اتنا خراب ہو گیا ہوں، تو لوگوں کو اپنے شر سے بچانے کے لیے تنہائی اختیار کر لیں۔ کبھی کسی کو ایذا نہ دے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ انسان وہ ہے جو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے آپ کو تنہا کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو انسانوں سے ملتا ہے اور ان کی تکالیف برداشت کرتا ہے، وہ اچھا ہے یا وہ جو انسانوں کو چھوڑ کے تنہا ہو جائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں رہو اور ان کی تکالیف برداشت کرو۔ یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اصل ایمان تو یہ ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ اصل ایمان نہیں رہا، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو آدھا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ انسانیت کے لیے کوئی کام کر سکے، چھوڑ دیں انسانیت، بھول جائے، بس صرف اتنا کریں کہ مجھ سے عمر بھر کسی آدمی کو تکلیف نہیں، جانور کو تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ آپ کا کریکٹر پریڈکٹیبل ہے، یہ پریڈکٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ بن جائے۔ مثلا کوئی آدمی کبھی اپنے والد سے توقع نہیں رکھ کر سکتا کہ یہ مجھے اٹھا کر آگ میں پھینک دیں گے۔ کوئی آدمی یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ میں جب سو رہا ہوں تو میری ماں مجھ پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دے گی۔ پریڈکٹیبل چیز ہے نا کہ نہیں، ماں نہیں جلاتی، پریڈکٹیبل چیز ہے نا۔
کہ والد اپنے پیسے کو مجھ پہ خرچ کریں گے غریب ہیں امیر ہیں لیکن بہرحال والد. اتنا پریڈکٹیبل اپنے کردار کو بنا لیجئے کہ کوئی جا کے آپ کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے گالی دی تو محلہ کے یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بندہ گالی نہیں دیتا, اس نے میرے پیسے رکھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ممکن ہے نہ دیے ہو تمہیں اس وقت نہ ہو اور قرض ہو گیا ہو کچھ ہو گیا ہو لیکن سوال ہی پیدا نہیں, وہ بندہ کبھی ایک بائی نہیں کھاتا. تمہارے دفتر میں رشوت چلتی ہے, فلان رشوت دی, وہ کہتا ہے چھوڑو یار قسم کھاتا ہوں وہ رشوت نہیں لیتا, ہم سب کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا کبھی بھی. اس طرح کے انسان قائدین ہوتے ہیں, اس طرح کے انسان اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اس طرح کے انسان عذاب قبر سے نجات پا جاتے ہیں, اس طرح کے انسان مرتے ہیں اور خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب تھا دنیا میں اور کب چلا گیا. اپنے محبوب حقیقی اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ ایسے ہوتے ہیں پریڈکٹیبل انسان بنے. ہمارے اس ماحول میں میڈیکل کالج میں بہت شدید خطرہ ہے کہ میں کسی حرام ریلیشن میں پڑ جاؤں. اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں, اور اپنی پوری کوشش بھی کرتا رہتا ہوں. اس کے بارے میں کچھ نہیں بھائی, کیا نصیحت ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کی والدہ ماشاءاللہ دعا کرتی ہیں, آپ کے والد دعا کرتے ہیں. آپ اپنے نفس پہ خود قابو پانا سیکھیں, اپنے نفس کے خلاف چلنا سیکھیں جو شریعت کے مطابق ہے بس. اور ان کی دعائیں تھوڑی, اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے, اللہ آپ کو خیریت سے رکھے, اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہو جائے جس چیز کو اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ اس آیت کی حقیقت کھولے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. لوگوں یاد رکھو تمہاری خواہش جو دل کی ہوتی ہے اس کے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ آ جاتا ہے اور تمہارے ارادے کو پورا نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیے, عفت مانگتے رہیے, پاکیزگی.